الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ واجب الاحترام علماء کرام سادات کرام بزرگوں دوستوں، آج کی یہ تیجے کی تعزیتی مجلس مرحوم علو بھائی پیار بھائی کی اصال ثواب کی غرض سے منعقد کی گئی ہے۔ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے اپنی شان عطا سے مرحوم کی بال بال کروٹ کروٹ مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محترم حضرات، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں اور یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے، بلکہ یہ ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں شک و شبہ بھی ہے ان کو۔ قبر کا معاملہ ہو، حشر کا معاملہ ہو، ارے جب ہم چیزیں کی اجازت کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، 6 مہینے یا برسی کا فاتحہ دلاتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی پیچھے والے کے عمل سے مرنے والے کو کیا فائدہ، پیچھے والے کے عمل سے مرنے والے کو کیا فائدہ، تو یہ سراسر گمراہی ہے۔ پیچھے والے کے عمل سے ضرور فائدہ ہے، یہ کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ آدمی خود کیسے بھی عمل کرے گا اس کی سزا اس کو ملے گی، اچھے عمل کرے گا تو سزا ملے گی، سزا اور سزا عمل پہ ہے۔ اب وہ ایسے بھی عمل کر کے گیا ہے، مرنے کے بعد کیا، مرنے کے بعد فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں، بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ تمہارا خود کا عمل تم کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ بہت اچھا۔ تم نے نماز پڑھی، کیا فائدہ ہوا بتا میرے کو؟ تو نے روزے رکھے، بتا میرے کو دنیا میں کون سا فائدہ ہوا؟ تو حج کے چکر مار کے آیا، یہ تیرا خود کا عمل ہے، چل مرنے والے کا نہیں۔ تیرا خود کا عمل تجھے کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟
تو میاں جھک مار کے کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، تو تم مرنے والے کے لیے تو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا، تو تم نماز مرنے کے بعد کے لیے پڑھتا ہے کہ ابھی زندگی کے لیے پڑھتا ہے؟ روزے مرنے کے بعد کے لیے رکھتا ہے کہ اس فانی دنیا کے لیے رکھتا ہے؟ حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، خدمت خلق، جتنے بھی نیک اور اچھے کام ہیں تو کس لیے کرتا ہے؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نماز کل قبر میں ہمارے کو ساتھ دے گی، روزے ہم کو ساتھ دیں گے، حج ہم کو ساتھ دے گی، یہ عمل کل قبر میں کام آئے گا، کل حشر میں کام آئے گا۔ مرنے کے بعد جو کام آنے والا ہے ہمارا عمل، ہمارا خود کا بھی عمل مرنے کے بعد کام آتا ہے۔ اگر مرنے کے بعد کسی کا عمل کام نہیں دیتا تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بندے روزے حج کر رکھنے کی کیا ضرورت ہے جس کے لیے تو خوب محنت کر رہا ہے؟ تو بزرگوں ایسا نہیں ہے۔ آخرت دنیا کے اندر جس طریقے سے ایک آدمی، ہمارا بچہ چلو پڑھنے کے لیے نیوزی لینڈ چلا گیا، سوئٹزرلینڈ چلا گیا، آسٹریلیا چلا گیا، کینیڈا چلا گیا، 2 سال یا 3 سال اس کو وہاں تعلیم لینی ہے، ہم نے 3 سال کا خرچے کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ اب وہاں اس کے چاچا کا، ماموں کا، دوست کا، برادر کا کوئی گھر نہیں ہے، ایک عجیب سی دنیا میں چلا گیا ہے، انجانے ملک میں چلا گیا ہے، انجانے لوگوں میں چلا گیا ہے، وہاں جا کے اس کو رہنا ہے 2-3 سال، تو اس کو ضرورت پڑے گی بھی کھانے کی، پینے کی، رہنے کے لیے مکان کی، بیمار ہو جائے گا تو دوا کی ضرورت پڑے گی، آنے جانے کے لیے کرائے کی ضرورت پڑے گی، وہ سب کر دیا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ وہاں کوئی حادثہ آ گیا، کوئی اس کو تکلیف ہو گئی، اس کے گھر میں چوری ہو گئی، وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ماں بھی یہاں ہے، باپ بھی یہاں ہے، بھائی بھی یہاں ہے، کٹمب بھی یہاں ہے، قبیلہ بھی یہاں ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے۔ آپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا کینیڈا میں پریشان حال میں ہے، تو آپ نے کسی کے ذریعے $80 بھیج دیے، رقم بھیج دی تھی، اور کہ بھئی میرے بچے کو یہ رقم پہنچاؤ، تکلیف میں ہے۔ اچھا، یہ آپ کی رقم وہاں اس کو پہنچ جاتی ہے، اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس کا رنج غم دور ہو جاتا ہے، اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اپنے مدد کرنے والوں کے لیے دعائے خیر سے اس کو یاد کرتا ہے کہ یہاں پردیس میں بھی میری مدد فرمائی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ہمارے بھائی جب ہم سے چلے جاتے ہیں، قبر کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، جب خدا نہ کرے کسی پر کوئی عذاب آپ ہوتا ہو، تو قبر میں تکلیف ہوتی ہو، تو پیچھے والا قرآن کا ایک حرف، سبحان اللہ، قرآن کا ایک حرف، ایک درود، ایک کلمہ اگر پڑھ کے بخش دیا تو ایک کلمے کی قیمت کیا سمجھتے ہو میاں؟ ہمارے آقا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور 7 آسمان اور 7 زمین پوری کائنات کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ جھک جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ ایک کلمے کا ثواب ہم ہمارے کسی مرحوم کو یا مرحومہ کو بخش دیں گے تو پوری امید ہے اس کی بخشش ہو جائے گی، اور جب پورا قرآن پڑھ کے بخشیں گے تو بخشش تو ہوگی، جنت تو ملے گی، لیکن قرآن کی تلاوت کے صدقے میں جنت میں اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مومن کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ جیسے
ہم اجمیر شریف جا رہے ہیں، درود پاک پڑھیں۔ ایک ٹرین ہے احمد آباد سے اجمیر جا رہی ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کے 3-4 قسم کے ڈبے لگے ہوئے ہیں۔ ایک جنرل کوچ ہے، اس کا کرایہ کم ہے۔ ایک دوسرا ڈبہ ہے ریزرویشن کوچ ہے، تیسرا ڈبہ ہے اے سی کوچ ہے۔ جنرل کوچ سے زیادہ کرایہ ریزرویشن والے کا ہے، ریزرویشن والے سے زیادہ کرایہ اے سی کوچ کا ہے، اے سی کوچ سے بھی ایک آگے ہے وی آئی پی کوچ۔ کیا بات ہے، وی آئی پی کوچ میرے وہ دوستوں اس کا کرایہ اور زیادہ ہے۔ ٹرین ایک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انجن ایک ہے۔ اچھا جنرل کوچ والا بھی اجمیر اسٹیشن پہ اترے گا، واہ جنرل کوچ والا بھی اور ریزرویشن والا بھی، اے سی کوچ والا بھی اور وی آئی پی بھی وہی اجمیر کے اسٹیشن پہ اترنے والا ہے، لیکن جو سہولت وی آئی پی کے کوچ میں ہے وہ جنرل والے میں نہیں ہے۔ تو جنت تو سب کے لیے ہے، لیکن جب درجے بلند ہوتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنی طرف سے سہولتیں دے دیتا ہے۔ میرے بزرگ دوستو اسی طریقے سے بعد مرنے کے میرے بزرگ دوستو جس پر ہمارا ایمان ہے آخرت، ہم 7 چیزوں پہ تو ایمان لائے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو یہ 7 میں سے ایک کا بھی انکار کر دیا تو اسلام سے باہر ہو گیا، ایک کا بھی انکار کر دیا تو اسلام سے باہر ہو گیا۔ محترم حضرات، تو ہماری یہ آج کی مجلس ہے، یہ تیجا کیوں کرتے ہو، چہلم کیوں کرتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ میرے بزرگ اور دوستو تیجا کرنے سے مرحوم کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسری ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے آپ جانتے ہیں الحمدللہ محترم حضرات، ہمارے تمہارے سب کے آقا سرور کائنات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب 40 مومن جمع ہوتے ہیں، 40 مومن جمع ہوتے ہیں تو 40 میں ایک تو اللہ کا مقرب اور مقبول بندہ ہوتا ہے، وہ 40 دعا کرتے ہیں تو 39 کی اللہ نہ سنے تو کچھ نہیں، وہ ایک مقبول کی تو ضرور قبول کرتا ہی ہے، ضرور قبول کرتا ہی ہے۔ الحمدللہ دیکھو کتنے سے بیٹھے ہیں ہمارے مومن، اس میں کسی نہ کسی کی قبول ہو جائے گی تو مرنے والے کے لیے جنت واقعی ہے، کوئی فکر نہیں۔ نماز جنازے کے لیے بھی فضیلت میں 2 حدیثیں آئی ہیں۔ ایک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مرحوم کی نماز جنازہ کے اندر 40 آدمی جمع ہوئے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کتنی؟ 40 نے جس کی نماز جنازہ پڑھی تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری فضیلت میں یہ آیا ہے کہ جس مرحوم کی نماز جنازہ کے اندر پیچھے 3 صفیں ہوئی، 3 صفوں سے زیادہ کی تو بات الگ ہی ہے، جس مرحوم کے جنازے کے اندر نماز پڑھنے والوں کی 3 صفیں ہو جاتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور جیسا مرحوم، تیسری بات یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھنے والے کی دعا کی برکت سے مرحوم کی مغفرت ہوتی ہے، اور کبھی مرحوم کے لکھ کی سبب سے نماز پڑھنے والے کی مغفرت ہوتی ہے۔
نماز پڑھنے والے کی مغفرت ہوتی ہے۔ بتاؤ، نماز جنازہ مرنے والے کا عمل ہے کہ پیچھے والے کا عمل ہے؟ نماز جنازہ کون پڑھتا ہے؟ بیٹا پڑھ رہا ہے، بھائی پڑھ رہے ہیں، بھتیجے پڑھ رہے ہیں، رشتے دار پڑھ رہے ہیں، محلے والے پڑھ رہے ہیں، ہمارے عالم دین پڑھ رہے ہیں، سب پیچھے والے سب زندہ پڑھتے ہیں۔ وہ تو بیچارہ جنازے میں سویا ہے۔ سونے والے کا مرحوم کا عمل نماز جنازہ نہیں۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ پیچھے والے کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں تو کم وقت تم نماز جنازہ بند کر دو۔ نماز جنازہ بند کرو۔ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تمہارا عمل ہے۔ مرنے والے کو ڈانٹ دو جیسے بھینس گائے بکری کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھ رہا محترم حضرات، اتنا دور چل رہا ہے، طرح طرح کے فرقے میدان میں آئے ہیں اور گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ اس ایسے عالم میں ایمان کی سلامتی بہت ضروری ہے، اور ایمان کو بچانا ہے، سلامت رکھنا ہے تو اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیع الرسول، رسول پاک کی اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے وہ اولی الامر منکم، ان لوگوں کی اطاعت کرو، ان کی بات کو مانو، ان کے فرمان کو مانو جن کا تمہارے پر حکم چلتا ہے، جن کا تمہارے پر حکم چلتا ہے۔ تو وہ اولی الامر منکم کون ہے؟ اس پہ ذرا ہم غور کریں۔ مفسرین حضرات نے یہ صاف صاف بتایا ہے کہ ایمان والوں پر کس کا حکم چلتا ہے۔ پہلا حکم ہم پر ہمارے ماں باپ کا چلتا ہے۔ باپ بیٹے کو حکم دیتا ہے بیٹا یہ کر، بیٹا وہ کر۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ کر، بیٹی یہ کر۔ پہلا حکم ہم پر ہمارے ماں باپ کا چلتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کی اطاعت کر، ان کی بات کو مان، ان کے حکموں پر عمل کر۔ دوسرا حکم ہم پر چلتا ہے، ہم شاگرد ہیں تو ہمارے استاد کا ہے۔ استاد کہتے ہیں اتنا یاد کر، یہ پڑھ، یہ لکھ۔ استاد نے حکم کیا نا، ہم پر استاد حکم کر سکتا ہے اور شاگرد اس پر عمل کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ تیسرا حکم ہم پر ہمارے پیر و مرشد کا ہوتا ہے۔ مرشد ہماری روحانی تربیت کرتا ہے، وہ جو بتائے کہ بھئی یہ چیز مت کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس سے نقصان ہوگا، یہ ورد کرو، یہ پڑھو، وہ پڑھو۔ تو پیر و مرشد بھی ہم پر حکم کر سکتے ہیں مرید پر، اور پیر کے حکم پر مرید عمل کرتا ہے۔ ابھی یہ ایمان بچانا ہے تو یہ راستے ہیں۔ پھر علماء کرام، مفتیہ اعظام پوری قوم پر حکم دے سکتے ہیں۔ کوئی فتنہ فساد ہوا تو مفتی اعظم ایک فتویٰ جاری کرتا ہے، اس فتوے پر پوری قوم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے حاکم ہیں، یہ بھی ہم پر حکم کر سکتے ہیں۔ اور بادشاہ، اسلامی حکومت ہو تو مسلمان بادشاہ، مسلم حاکم اپنی قوم پر حکم کرے تو اس پر بھی عمل کرنا ہم پر فرض ہوتا ہے، یہ مفسرین حضرات نے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد تمہارے روحانی رہبر، پیشوا، اللہ کے ولی جو کچھ ہیں، جو ہم کو نصیحت دے کے گئے ہیں، حاضر ہے یا نہیں ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، یہ بھی اولی الامر منکم ہے۔ بزرگ اور دوستو، یہ مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، رجب المرجب۔ اللہ کے پیارے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجب میرا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اب رجب کی نسبت اللہ کی ذات سے، تو باقی کے 11 مہینے اللہ کے نہیں ہیں۔
دیکھو ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ ایک باپ ہے 4 یا 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، باقی کے 4 بھی بھائی تیرے ہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے تو شعبان بھی اس کا ہے، شعبان الشہری، حضور نے فرمایا شعبان میرا ہے، رمضان امت کا ہے۔ بزرگ اور دوستو، تو جس کی نسبت وحدہ لا شریک اللہ کی ذات اللہ کو کتنا پیارا ہوگا، تو اپنا کہہ دیا، اپنا کہہ دیا، اپنا کہہ دیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ مبارک مہینے کی اندر 3 بڑی بڑی مبارک راتیں آتی ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء کرام کے عرس بھی ہم مناتے ہیں۔ پورے ایشیا کھنڈ کی سب سے بڑی شخصیت حضرت سیدنا خواجہ خواجگان معین الدین چشتی سنجری اجمیری، دنیا جن کو سلطان الہند کہتی ہے، عطائے رسول کہتی ہے، غریب نواز کہتی ہے، اشرف الاولیاء کے یاد کیے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے اے ہندوستان کے مسلمانوں، آپ کی ذات نائب رسول کا مقام رکھتی ہے۔ آپ کی زندگی میں سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر سچے عاشق کے خواجہ ہیں، چھٹیاں پڑھتے ہیں، بار بار اجمیر جاتے ہیں، جاؤ، اس کا منع نہیں ہے، اور محبت پیدا ہوگی، لیکن محبت میں اضافہ کب ہوگا؟ آپ کی محبت پکی کب ہوگی کہ آپ خواجہ کے بارے میں بھی کچھ جانو، آپ کی سیرت پڑھو، آپ کا کردار کیا تھا وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ اولی الامر منکم میں شامل ہے کہ جس نے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کر لی، میں یہ کہوں گا اس نے رسول کی اطاعت کر لی، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میرے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت یعنی فرما برداری کرو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ خواجہ کی سیرت کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ ہر انسان کے لیے سب میں ہدایت ہے، روشن چراغ ہے آپ کی زندگی کا ایک ایک دن، اور ہر دن میں سے پیچھے والوں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، ویسے ہی آپ غریب نواز نہیں ہیں، پیدائشی آپ غریب نواز ہیں، پیدائشی آپ ہر ایک کے مددگار ہیں، معین یعنی مددگار، دین کے مددگار ہیں۔ یہ اسلام کو جو فروغ ہندوستان میں آپ کی ذات سے ملا ہے شاید اور کسی سے ہوگا، جس نے کی محنت نے 90 لاکھ کو مسلمان بنا دیا۔ تبلیغ کے بستر کوٹے لے کے پھرنے والوں، آج تک کہ تمہارا کوئی ریکارڈ کہ تم نے حساب نہیں دیا کہ ہم نے اتنے مسلمان بنائے۔ گھر گھر بسترے لے کے پھرتے ہو، در در بھٹکتے ہو، کس کو کلمہ پڑھایا یہ بتاؤ؟ میرے خواجہ نے نیبو لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ نیبو لاکھ کو کلمہ پڑھانا کوئی آسان بات ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ اگلے 1,24,000 اور اس سے بھی زیادہ کم و بیش اللہ بہتر جانتا ہے، انبیاء علیہ السلام نبی دنیا میں آئے، کسی نبی کی تاریخ میں نے نہیں پڑھا کہ اس نبی نے 90 لاکھ کو مسلمان بنایا۔ اسی لیے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کا مقام، سبحان اللہ، میری امت کے علماء کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ بولو خواجہ علماء میں ہے کہ نہیں؟ ارے میاں 9 سال کی عمر میں تو میرے خواجہ حافظ ہو گئے، 14 سال کی عمر میں آپ مفتی اعظم ہو گئے۔ تو پہلے ہر ولی عالم ہے، عالم ہے، کوئی ظاہر کو ولایت ملتی نہیں ہے۔ بزرگ اور دوستو، تو آپ کا مقام کیوں بلند نہ بالا ہو؟
آپ کا بڑا مقام کیوں بلند والا ہو کہ آپ جیسے ویسے نہیں ہیں، خاندانی طور پہ آپ سبحان اللہ، یہاں بھی عالیت ہے، علم میں بھی آپ با کمال ہیں، عمل میں بھی با کمال ہیں، شکر اور صبر میں تقویٰ اور پرہیزگاری میں بھی با کمال ہے۔ آپ کے ایک ایک پہلو کو دیکھا جائے گا تو خواجہ کی کوئی مثال نہیں لا سکتا، خواجہ کی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ آپ شیرخاری کا عالم ہے، آپ کے پاس ایک عورت آتی ہے، آپ کی اماں کو کہتی ہے ماں صاحب ایک تکلیف ہے مجھے، میری چھاتی کا دودھ سوکھ گیا ہے اور میرا بچہ بھوکا رہتا ہے، بھوک کے مارے وہ رو رو کرتا ہے، آپ کچھ دعا کرو، آپ مجھے کچھ رستہ بتاؤ، میری چھاتی سے دودھ کم آتا ہے اس لیے میرا بچہ بھوکا رہ جاتا ہے، پریشان ہے۔ اس وقت بھی بچہ رو رہا تھا، آپ اپنی اماں کے گود میں اماں کا دودھ پیتے پیتے اماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا، آنے والی عورت کی آواز پر آپ نے توجہ فرمائی، ماں کی چھاتی سے منہ پھیر کر آنے والی عورت کی بات، میرے خواجہ 1 سال کے ہیں، خواجہ اونلی 1 ایئر آپ کی، اور توجہ اس طرف فرمائی، آپ نے دودھ پینا بند کر کے آنکھوں سے ماں کے ساتھ باتیں کی، آنکھوں سے کیا اور یوں کر کے کہا اماں تمہاری دوسری چھاتی کا حصہ جس پہ میرا حق ہے، میں نے ایک چھاتی سے ایک طرف سے تو پی لیا ہے، دوسری طرف سے بھی میرا حق ہے، اس بچے کو پلا دو، اس بچے کو پلا دو۔ آپ کی اماں آپ کے اشارے کو سمجھ گئے، جب اس بچے کو آپ کی اماں نے اپنے گود میں لیا اور دوسری چھاتی کا جو دودھ پر حق غریب نواز کا تھا اس بچے کو دے دیا، پلا دیا، بچہ چپ ہو گیا، مسکرانے لگا، ادھر خواجہ بھی مسکرانے لگا۔ یہ غریب نواز پیدائشی غریب نواز ہے، اور آپ کی سخاوت کا عالم غریب و غریب ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیشہ آپ کے در پر لوگ طرح طرح کے پان کھاتے تھے، اور خواجہ غریب نواز کیا کھاتے تھے؟ تیسرے دن 2 دن تو آپ ایسے ہی نکال دیتے تھے، روزانہ 3 ہم 4 ٹائم کھاتے، 3 ٹائم کھاتے ہیں۔ ہمارے تو کھانے کا عالم ہی عجیب و غریب ہے، فجر کا ناشتہ الگ، دوپہر کا الگ، પછી 3 વાગ્યાનો રોઢો જુદો، پھر شام کا واڑو الگ، پھر رات کو 12-1 بجے 2 بجے جاگے تو پھر رات کا ناشتہ الگ۔ ہمارے ٹھیکو کہتے ہیں برابر، جی بال میں ایسا کہتے ہیں، ٹھیکوں میں واڑوں میں۔ اور آپ دیکھیے کہ اپنے نفس کو کس طریقے سے مارا ہے۔ تیسرے دن سوکھی روٹی کے ٹکڑے کو پانی میں بھگو کر کھاتے ہیں، پانی میں بھگو کر، ترکاری کے سیروے کے ساتھ نہیں۔ بزرگ اور دوستو، انہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم بریانیاں کھاتے ہیں، جردے کھاتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں، یہ خود بھوکے رہے اور اپنے ماننے والوں کو آج بھی کھلا رہے ہیں، یہاں آج بھی کھلا رہے ہیں۔ وہ 125 من کی دیگ سبق دے رہی ہے دنیا کو۔ اجمیر جاتے موٹی دیگ છે ને નાની દેગ છે، ભાઈ મોટી દેગ શું કહેવા માંગે છે؟ زیادہ پکاؤ اور زیادہ کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، پیاسوں کو پلاؤ۔ ایک روز ایک شخص نے سرکار غریب نواز سے سوال کیا، سرکار جہنم کی آگ سے بچنے کون سا عمل کیا جائے؟ غریب نواز سے پوچھا کسی نے کہ جہنم کی آگ سے بچنا ہو تو اے میرے پیر بتاؤ کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو بھوکے کو کھلا دے، بھوکوں کو کھلا دو۔ خواجہ نے یہ نہ کہا کہ اتنی رکعت پڑھ، اتنے روزے رکھ، اتنی یہ کر وہ کر، بھوکوں کو کھلا دے۔ بھوکوں کو کھلانے کے لیے آپ نے کہا جا بھوکے کو کھلا، تیرے پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ سخی جو ہے
وہ عابد سے بھی اونچا ہے. سخی ہو، بے عمل ہو اور عالم ہو، با عمل عالم ہو اور کنجوس ہو تو کنجوس کی بخشش نہیں ہوگی، بے عمل سخی کی بخشش ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث پاک کے اندر ہے. درود پاک پڑھ لیا. سلام علیک یا حبیب اللہ. دیکھو بزرگوں کی زندگی میں سے ہمیں کیا سیکھنا ملتا ہے؟ عبادت تو سیکھنے ملتی ہے، سخاوت سیکھنے ملتی ہے، علم حاصل کرنے کا سیکھنے ملتا ہے، اور خصوصاً اللہ والوں کی زندگیوں میں سے حسن اخلاق، اور جس کو ہم گجراتی میں سنسکار کہتے ہیں، سنسکار، سارے سنسکار، اچھا خلق، اچھے اخلاق. اور دین اخلاق سے پھیلا ہے، اللہ والوں کے خلق سے پھیلا ہے. ایک ہی واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سرکار غریب نواز کے پاس ایک شخص ان کے مرید کو پکڑ کے لاتا ہے. یہ تمہارا مرید ہے، میرے پاس سے کچھ رقم لے گیا ہے، وعدے پہ وعدے کرتا ہے، دیتا نہیں ہے. غریب نواز نے پہلے اسے سمجھایا کہ بھائی دیکھ، اس کے پاس رقم آ جائے گی، تیری رقم لوٹا دے گا، تو انتظار کر. نہیں، میں کتنا انتظار کروں؟ تو آپ نے اپنی جو چادر تھی زمین پر بچھا دی. غیر سے دینار و درہم کا ڈھگلا ہو گیا، سبحان اللہ. پیسوں کا ڈھگلا ہو گیا اس چادر پر. اس شخص دیکھتا رہا آنکھیں پھاڑ کے. اس نے کہا تیری رقم جتنی تھی اس میں سے لے لے. غریب نواز نے فرمایا اس میں سے تو جتنے مانگتا ہے میرے مرید کے پاس لے لے. اس نے تو بہت دیکھا نہیں. ہاں تو کیا تم بھر لو کہ دونوں کی سے ضرورت تھی، جتنے مانگتے تھے وہ بھی لیا، اور پھر زیادہ لینے گیا تو ہاتھ میں لکوا پڑ گیا. ہاتھ میں لکوا پڑ گیا، بھائی رونے لگا، معافیاں مانگنے لگا. غریب نواز ہے، انسان کی بھی بھلائی چاہتے ہیں. آپ نے اس کے حق میں دعا کر دی، پھر اس کا ہاتھ اچھا ہو گیا، زیادہ کی رقم واپس لوٹائی اور آپ کے قدموں میں پڑا، معافی مانگی اور مرید بنا. خلق سے اسلام پھیلتا ہے، خلق سے دشمن دوست بن جاتے ہیں. ایک روز کا واقعہ ہے کہ ذکر کی محفل سجی ہوئی تھی. بعض راجا نے آپ کو قتل کرنے کے لیے پلان بنایا. مسلمان کے بیس میں ایک منافق آپ کے ذکر میں آ کے بیٹھا. رات کا اندھیرا تھا، ذکر میں چراغ بجھا دیا جاتا ہے، تو اندھیرے میں سب بیٹھے ہوئے تھے. یہ حضور غریب نواز کے بالکل قریب آپ کی بغل کے پاس جا کے بیٹھ گیا. سب ذکر میں مشغول ہو گئے، الا اللہ کی صدائیں لگی. اور یہ بھی موقع ڈھونڈتا تھا کہ کوئی نہ دیکھے تو خواجہ کو ایک خنجر مار کے قتل کر دو. اس بڑی بری نیت کے ساتھ آیا تھا. خواجہ تو خواجہ ہے، زمین ہے. آپ نے دھیمے سے کان میں کیا، دیکھ کوئی کی نظر نہیں ہے، جو ارادے سے آیا ہے وہ کام کر لے. جو ارادے سے آیا ہے وہ کام تو کر لے. پریشان پسینہ چھوٹ گیا. میرے ارادے کی ان کو خبر ہے. بھائی معافی مانگی، قدم پکڑے اور چھپا ہوا خنجر آپ کے قدموں میں رکھ دیا. چھپا ہوا خنجر قدموں میں رکھ دیا. غریب نواز کے علم غیب پر فدا ہو گیا. دل کا ارادہ جانتے تھے. ارے یہ میاں غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے میرے آقا کے امت کا ولی غیب جانتا ہے اور تم رسول اللہ کے غیب کا انکار کرتے ہو. تم رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہو. پھر کیا ہوا؟ جو آپ کا مرید بنا، آپ کے ساتھ رہا، آپ نے اس کی فلاح اور بہبودی کی دعائیں مانگی. وہ حج کرنے کے لیے گیا، اس نے 35 حجیں پڑھی.
35 حجیں پڑی اور مکہ معظمہ میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ حسن اخلاق ہے، دشمن کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آنا، یہی اسلامی تعلیم ہے۔ میرے گرو دوستو، آپ کے بڑدادا پیر یعنی آپ کے پیر خواجہ عثمان ہارونی اور ان کے پیر ہے خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کہہ کے بات پوری کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ پڑے گی کہ غریب نواز کیا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے سرکار حاجی شریف زندنی، جو غریب نواز کے دادا پیر ہوتے ہیں، ان سے کہتا ہے کہ سرکار 7 بیٹیاں ہیں میری اور میرے پاس کچھ ہے نہیں، اب قریب شادی کے لائق ہے، میری کچھ مدد کرو۔ اب آپ کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، اللہ والے کی جیب میں نوٹا لے کے نہیں پھرتے، جو ہوتا ہے دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے وعدہ کیا کہ بھی تو کل آئے انشاءاللہ۔ کل کا اس سے وعدہ کیا، وہ باہر نکلا جا رہا تھا، رستے میں ایک مجوسی ملا، آتش پرست پارسی۔ اس نے کہا بھائی کیا ہے، کہاں گیا تھا؟ کہ میں حضرت زندنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا، میں مفلس ہوں، غریب ہوں، میرے گھر 7 بیٹیاں ہیں، اب شادی کے موقع آ رہے ہیں، کچھ ہے نہیں، تو سرکار کے پاس مدد کی غرض سے گیا تھا، سرکار نے کل کا وعدہ کیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کمبخت ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ فقیر ہیں، تیرے کو کیا دیں؟ ان کے پاس کیا دے دوں؟ ایک کام کر، میں تیرے کو 7,000 درہم دوں۔ کتنے؟ 7,000 درہم دوں، تیرے یہاں کام ہو جائے گا، بچوں کی شادی ہو جائے گی، لیکن تیرے پیر کو یہ کہے، حاجی شریف زندنی کو، کہ 7 سال تک، کتنے؟ 7 سال تک میرے یہاں غلامی کرے، میرے یہاں نوکری کرے، تو میں تیرے کو 7,000 درہم ابھی دے دیتا ہوں، تیرا کل کام ہو جائے گا۔ ایسا تو میں بابا کے پاس جاؤں، حضرت کے پاس واپس آیا کہ ایک اور مجوسی اس طریقے شرط سے دینا کیا چاہتا ہے، آپ نے کیا مجھے قبول ہے؟ سبحان اللہ، مجھے قبول ہے، لے لے 7,000 درہم لے لے، میں اس کی 7 برس اس کی غلامی کروں گا۔ اگر تیرا کام ہو جاتا ہے، میرے در پہ آیا ہوئے سائل کا کام ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی آفر آپ نے قبول کی ہے میاں، ذرا سوچو تو صحیح، اور کتنے بڑے بزرگ ہیں کہ جن کے مریدوں میں غریب نواز کا شمار ہوتا ہے۔ حاجی شریف زندنی نے ہاں کہہ دیا، پھر قاضی کے پاس گئے، وہ قرار لکھا گیا کہ بھئی اتنے پیسے میں اس کو دیتا ہوں، اتنے سال تک کے حاجی شریف زندنی میرے یہاں آگے نوکری کریں گے، قبول منظور۔ اس بات کی خبر بادشاہ کو پڑی، ایسا ہوا ہے، حاجی شریف زندنی نے ایسا قبول کیا ہے، جاؤ بابا کو کہہ دو 7,000 درہم تم کو بھی دیتا ہوں، اور 7,000 جو اس کی ضرورت کے ہے اس کو دے دو، اور آپ بری ہو جاؤ۔ اس پارسی مجوسی کو 7,000 دے دو، 7,000 میں تم کو دیتا ہوں۔ تو 14,000 آئے، بادشاہ کا آدمی دیتا ہے کہ بادشاہ نے آپ کو کہا ہے اس مجوسی کی آپ غلامی مت کرنا، پیسے دے کے چھوٹے ہو جاؤ ابھی۔ تو آپ نے کیا کیا خبر ہے؟ 14,000 خیرات کر دیے، غریب الفقیر بانٹ دیے۔ پرابلم ہو کہ وہ ابھی کھڑا ہے، ابھی پرابلم سولو نہیں ہوا، نہ ان کا نہ آنے والے کا، انہوں نے بانٹ دیے۔ بادشاہ کو خبر پڑی کہ حضرت نے تو ایسا کیا ہے کہ بھئی، اور وہ مجوسی بھی سوچ میں پڑ گیا کہ کیسا فقیر ہے، کیسا اللہ والا ہے کہ میرے بھی پیسے آ جاتے تھے، میرا بھی کام ہو جاتا تھا، ان کا بھی کام ہو جاتا تھا، یہ آنے والے کا سوال تھا، ان کا بھی کام ہو جاتا تھا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ وقت کو خبر پڑی کہ انہوں نے تو خیرات کر دی ہے، بادشاہ حاضر ہوا، بہت موتے کی آپ کی بہت شدت کر رہا، حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھو
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس سے جو وعدہ کرو وعدہ پورا کرو. میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ 7 سال تیرے یا میں غلامی کروں گا، میں اپنے وعدے سے کیسے مڑ سکتا ہوں؟ جب یہ دیکھا کہ وعدہ نبھانا ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وعدہ نبھانا ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کتنی بڑی قربانی آپ دے رہے ہیں بزرگوں اور دوستوں، اس کا اثر بادشاہ پر بھی ہوا کہ آپ سے اور زیادہ محبت کرنے لگا اور مجوسی کی دل کی دنیا بدل گئی. اس نے سارے پیسے معاف کر دیے کہ مجھے ایک پیسہ بھی اب اس سے لینا نہیں ہے اور آپ کو میں رہا کر دیتا ہوں، میری غلامی میں آپ کو نہیں رہنا ہے اور میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ ہے اسلامی تعلیم. آج ہم وعدے کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو ہمیں ہمارے بزرگوں کی زندگی میں سے ایسے سبق سیکھنے ہیں کہ جو سبق ہماری دنیا بھی بدل دے اور ہماری آخرت میں بھی کامیاب بنا دے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں مولا تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اس میں غلطی خطا ہوئی تو معاف فرما کر مرحوم کی بار کر کو فرمائے اور جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے.